المتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تعالی دی حمد و صلاۃ کے بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کا مظاہرہ پیش کروں خدمت نہایت واجب الاحترام محترم المقام میرے بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں ضرور تھانوں پریشانی اٹھانی پڑی ہوگی حضرات ابی وقار بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کو اپنی بات شروع کرنی ہے اللہ کریم نے جب اسلام کا درخت لایا نا شجر اسلام لگایا کہ سب تو پہلے جس ہستی نے میرے آقا نو منیا جدو نہ کسی بچے منیا نہ کسی بڑھے منیا نہ کسی مرد منیا نہ کسی عورت نے اس ویلے منیا سب تو پہلے جس ہستی نے کلمہ پڑھے جس ہستی نے میرے آقا نے منیا جس ہستی نے سب تو پہلے میرے آقا کے پیچھے نماز پڑھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا جھنڈا بلند کیتا جب ہر پاسے دشمن سن تے وہ منن والی ہستی سی کون محسنہ کائنات تواڈی تے میری روحانی ماں اما حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی ذات پاک بڑے افسوس کی گل ہے ڈاکٹر مظفر صاحب آصف صاحب میں سوچ رہا تھا کہ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دا ذکر ہو گئے کلی کا ذکر ہو گئے تو جس جڑ نے کلی دیتی ہے جس درخت نالے پھول لگا اس درخت کا ذکر نہ ہو کتنی بڑی ناانصافی لیکن الحمدللہ مختصر دے وقت دے اندر میں اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت پاک پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گا اور آپ کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے ہیں اللہ نے فرمایا میرا نبی مومنہ دیا جانا نالوں قریب ہے میرا نبی مومنہ دیا جانا نالوں زیادہ قریب ہے تو فرمایا جتنیاں بھی میرے محبوب دیا بیویاں نے ازواج نے سن لو ایمان والے ہو وہ تواڈیاں ماواں نے تے جڑا ہوئے گا حلالی ہو تے منے گا ماں ہاں میں مسئلہ پیش کر رہا لیکن میرا مقصد نہیں لیکن مسئلہ پیش کرنا ضروری ہے نا جڑا تے ہوندا ہے حلالی وہ ماں نو ماں ماندا ہے تے جدے اندر ہوندا ہے پھر وہ بکواس کردا ہے الحمدللہ جتنی نسبت اگر کسی ذرہ کی نسبت مصطفیٰ کریم نال ہو گئی سنی اس ذرے نو اپنی اکھ دا سرما بنا لیتا ہو حضرات جب تک یہ عورتیں اپنے گھر سن یہ عام عورتیں جیسی سن پر جب نسبت میرے کریم آقا دے نال ہو گئی تو پھر آواز آئی یا نساء النبی لستن کاحد من النساء فرمایا تواڈے ورگیاں عورتاں جان چاہیے تواڈے ورگیاں عورتاں ایک عورت کا خامد دنیا پہ چلا جائے گا تو عزت پوری کرن تو بعد نکاح دی اجازت سے کر سکتی ہے لیکن اللہ نے فرمایا جیڑی عورت میرے نبی دے نکاح آ گئی ہے نا وہ کسی کو اجازت نہیں کہ کوئی اس عورت کے نال نکاح کر سکے کیونکہ سارے مومنوں دیا ماما سارے مسلمانوں دیا ماما
حضرات محترم، بندہ دنیا کو چلا جائے کہ عورت نکاح کر سکتی ہے لیکن نبی دی بیوی کسی نے نکاح کیوں نہیں کر سکتی؟ کی وجہ؟ کیونکہ عام عورت کا خامن سے مر گیا نا، پر جنہ کا زندہ ہو گئے وہ تو نہیں نا نکاح کر سکتی ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، جنہ جو جیندے انہوں نے نکاح نہیں نہ کر سکتی ہیں. تو پتہ لگ گیا نبی حیات ہے. ازواج کے نال نکاح اس واسطے جائز نہیں. ساڈیاں ہو ماما نے، بولو بولو، ساڈیاں ہو ماما نے. حضرات توجہ، تو اما کا کتنیاں بھی ازواج میرے کریم آقا دے نکاح دے چاہیے نا، جتنی بھی عورتیں یہ ساریاں تقریباً اثر نبوت دے چاہیے، نبوت کے دور چاہیے. انہوں نے نبوت کی روشنی دیکھی، چمک دیکھی ہے. لیکن اما خدیجہ الکبریٰ نے تو ادو اکھ کھولی ہے جب میرا نبی بھی دنیا تے نہیں کیا. اس دور سے اکھ کھولی ہے جب میرا کملی والا بھی دنیا تے نہیں سی آیا. پھر آپ نے اس جہالت کے دور سے اکھ کھولی جسے ہر وقت شراب کے پیالے جھلک رہے تھے اور عزت بیٹی جا رہی تھی، غیرت بیٹی جا رہی تھی. بیٹی بیٹی نہیں تھی، بہن بہن نہیں تھی، بیوی بیوی نہیں تھی، ماں ماں نہیں تھی. اس وقت عورت کی عزت پمال کیتا جا رہی تھی. عورت اپنی عزت بیچ رہی ہے، غیرت بیچ رہی ہے، اور دولت مند غیرت خرید رہا ہے، دولت مند عزت خرید رہا ہے. اس دور کے اندر بھی شادی پہ میری روحانی اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سہارا دے لقب کے نال یاد کیتا جا رہا ہے. پاک عورت دے لقب نال اس نے بھی یاد کیتا جا رہا ہے. پتہ لگ گیا جنہاں دا تعلق مصطفیٰ نے ہونا سی اللہ نے انہاں نوں عقل کو پاک رکھے. جنہاں دا ایمان ہے بولو باقی رہن دو یار. ٹیک چھوڑ دو دوبارہ، میرے بڑی مہربانی، ٹیکا چھوڑ دو. اللہ نے انہوں نے عزل تو ٹیکا نے کہ بے ادبی یہ سرکار نے ذکر دی. اسی بات لوگ ہیں ماشاءاللہ. تو جو اللہ نے عزل تو اللہ اکبر پاک رکھے. ادھر سرکار دی پھر وقت ولادت کے بعد عادت ہوئی، وقت گزریا، میرے آقا دی عمر 20 سال کے درمیان آئی. اللہ اکبر. کریم آقا دی عمر مبارک اس وقت 20-25 کے درمیان آئی نا، تو اما خدیجہ الکبریٰ طاہرہ دے لقب نال یاد کیتا جاندا ہے. سرکار نو صادق تے امین دے لقب نال یاد کیتا جا رہا ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ چرانا ہے ارادہ کتنا کسی پر میرے ذوق میں واقف ہے تو میں تھوڑے خوف تو نہیں واقف ہوں. ڈرے ڈرے بیٹھے ہوں گے، سہم سہم پہ نصیب سے بیٹھے ہوں گے. مسجد کو ڈرن والی یہ ڈران والی جگہ تے رہی نا، اتنے تو مسجد آ کے بندہ کچھ نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، آ کے تے ہو کے ٹر جائے نا، آوے چنگی نیت نال. اتنے دکھ والی گل ہے. ہر جمعے میرے یار بیلی شکایت کر دیں جتی نہیں رہی. اتنے دکھ والی گل ہے بندہ آوے خدا دے گھر لیکن آ کے بھی وہی بارگاہ غیر حاضر ہو جائے. حضرات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جگہ پہ چرانے جنہیں اٹھانو میرے کملی والے نے لے کے جانا، جانوراں نے دائیں بائیں نہ ہونا، میرے آقا تو اگے نہ جانا. میں عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا ملاپ کیڑے انداز وچ ہوئے، کہڑے انداز نال ہویا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لے جانا چرانا اس جگہ پہ. حضرت عمار نے اونٹ لے کے آنے، حضرت خدیجہ الکبریٰ دی ہمشیرہ دے اونٹ سن جنہاں نوں حضرت عمار چراندے نے. حضرت عمار فرماندے نے میں لکھنا روز جنہاں اونٹاں نوں کملی والے نے لے کے آنا اٹھانے نہ دائیں جانا نہ بائیں جانا، اٹھانے نہ دائیں جانا نہ بائیں جانا، نہ سجے جانا نہ کھبے جانا، چپ کر کے کھاندیا رہنا تو محمد کی دید کر دیا رہنا. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
سبق کے سمجھا سرکار دو عالم فخر بنی آدم تاجدار جمال صلاۃ و تسلیم دی دید کر دیا رہنا حضرت یمنار فرمانے میں ایک دن عرض کی تھی سونے چر دل اگر میں سنن کا موڈ نہیں ہے میرا منہ خراب میں ذوق والا بندہ تھی اگوں میرے چکر گیا خوف والے بزرگوں کو رہن دو نا تو جی ذوق والے بیٹھے ذرا ڈٹ کے سارے ذرا کہہ لو سبحان اللہ عرض کی وقت تیرے والی عبادت دیو تے میری اپنے منہ سے لے آواں سرکار نے فرمایا گل کی تو اپنی جگہ پہ چرا میں اپنی جگہ پہ چرانا کہنے لگا نا نہ بڑیا دیاڑیاں دا پیا دینا میں جڑے اونٹ میں لے کے آنا ایک ادھر دوڑ جانا انہوں پھڑ کے لیا تے دوجا دوڑ جانا انہوں لیا تے تریجا دوڑ جانا سونیا میں دیکھیے جڑی اونٹ تیری قدرت دے اندر لے تیرے قبضے دے اندر لے اور سجے کھبے تے جانا در کنارے تیرے قدم تو ادھا قدم ہی اگے نہیں پہ کر دے میں دیکھ رہا آپ دے قدم تو اگے قدم نہیں پہ کرنے سرکار نے فرمایا مار کی کہنا چاہنا سونے کملی والے میری اجازت دیو تیری تنخواہ ملو ملے گی آپ کی ابو میری اجازت دیو میرے بھی اونٹ ایتھے ہی لے آؤ سرکار نے فرمایا تھی کہ حضرت عمار گھر میں چلے گئے اما خدیجہ الکبریٰ دی ہمشیرہ دی خدمت کے اندر عرض کی تھی مالک میں عجیب منظر لے کے آیا اور اکیلا منظر سارا معاملہ سنایا میں اونٹ مستضاد اٹھا دے نال چھوڑ آیا پر ہن گل لے جڑی مینوں تنخواہ ملی ہے ادھی میں رکھنی ہے ادھی انہوں دینی ہے پر مالک نے اجازت دے ایک گل کرا آخیا کیڑی گل ہے عمار آخیا مالک اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے سونے تو اگے بھی پڑے ویکھے نے پر محمد دیا سونا کتنے بھی مصطفیٰ دا سونا کتنے میں اگر آدھرا توجہ فرمانا ہے تو مصطفیٰ دے حسن دی گل ہے میرے آقا دے نوکران دا حسن بڑا میرے آقا دے نوکران دا حسن بڑا تاجدار سیال شریف حضور شیخ الاسلام والمسلمین الحافظ خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جناب والی عرس پاک شروع ہے اتوار والے دن صبح جناب والی دعائیں خیر ہو جائے گی اگر کوئی جانا چاہے تو اس ادارے کے اندر رابطہ کرنا کون شیخ الاسلام آپ کے مریدوں کے اندر ایک جناب والی بچہ قتل ہو گیا قتل جڑے ویلے ہو گیا قاتل نو پھانسی کا حکم ہو گیا یہ پھانسی ہوئے گی کھانا دوڑا پہ لیں کدھر معافی مل گئے کسی بندے نے آواز ماری میں کیا کہ معافی لینی دے یہ مریض کمر دین دا دے جا کے شیخ الاسلام نو آکو وہ معافی لے دیں گے پورا گھر پورا خاندان میرے پیر دے قدموں میں جا گیا آ کے کہنے لگے حضور بچہ قتل ہو گیا غلطی ہو گئی ہے سارے پتر میں پھانسی کا حکم ہو گیا ہے حضور تہاڈا مرید وہ کول معافی لے دیو آپ نے فرمایا آؤ تو گھر چلیے شیخ الاسلام مرید کا گھر وچ گئے جدا پتر قتل ہوا ہے وہ پتہ لگا میرا پیر آ گیا پتہ لگا میرا مرشد آ گیا
انہیں جناب والی دروازے کھول دیتے دوڑ کے شیخ الاسلام کے قدموں کے اندر جا پیا حضور حکم کیتا ہوندا نوکر حاضر ہوندا حضور حکم ہوئے فرمایا یار تیرا پتر پتہ ہو گیا جی حضور فرمایا نہ ماریا جی حضور فرمایا جی میں آقا معافی دے دے جنہوں نے پیر سیال کا حسن تک لیا پھر رک گئے اور جاؤ جملہ گیا کر کھڑے جو پھر رک گئے آپ نے فرمایا کہ میں معافی دے کی تو حضور میری ایک شرط نہیں فرمان لگے تیری شرط باقی پترانوں بھی لایا چھوڑا بھی لایا آندا صحیح انہوں آخو میرے پتر مار دے کسی ایک وعدہ کرو میرے پتر مار دے جان تو میرے ویلے میں پھیرا دارو میں بات کر رہا ہوں جڑے بلے جا کے دسیا اپنی مال کر لو کیا حسین کوئی نہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ دی ہمشیرہ گیا بات چل گیا بہنا جب تہرائے ایک سابق آ گیا ایک کمین آ گیا جائی دادا تولا میں نکاح بھی گل کرا خدیجہ الکبریٰ نے کملی والے کی تعریف سنی دل وچ میرے آقا دی محبت پیدا ہو گئی سرکار دا پیار آ گیا الفت آ گئی غور فرمانا او درما خدیجہ الکبریٰ فرما دیا جڑے بڑے جناب والی نے کملی والے دی حسن دی تعریف سنی آپ فرما دیا میں جناب والی تعریف سن دیا تے یاد کر دیا میری اکھ لگی تو میں خواب آسمان دا چل ٹوٹ کے میری جھولی آ گیا آسمان دا رضا صاحب فرماندیاں چل ٹوٹ کے میری جھولی آ گیا فرماندیاں آنکھ کھلی میں ٹری برکا دے نفل دے کول گئی جا کے کیا تیری صحابہ کے دیا آسمان لا چل ٹوٹ کے میری جھولی آ گیا میری جھولی آ گیا کہنے لگے خدیجہ مبارک ہوئے وہ بیٹا میرے آ گیا نبیہ کا امام دا ہوئے گا جھولی خدیجہ دی ہوئے گی کردہ ہوئے گا نبیوں کا امام نبی آخر الزمان تشریف لے آؤ آپ جنابی والی عقد ہو جائے گا نکاح ہو جائے گا اما خدیجہ الکبریٰ فرما دیا ان دل کا دل محبت بڑھتی جا رہی ہے پیار کملی والے کا دل جنابی والی تقویت پکڑتا جا رہی ہے کملی والے دلال محبت مجھتی جا رہی ہے ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ نے میرے آقا دے چاچے نے پیغام بھیجیا کسی جان دو میرا مال دوسرے ملکوں سے مر جانا میں چاہنی ہوں مال میرا لے جان والا محمد ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم جان والا کملی والا وہ مال میرا لے کے جان سرکار نے کنا تک جب گل پہنچی آپ نے فرمایا جی چاچا جی کی حکم میں انجائی کرنا کملی والے حضرت خدیجہ الکبریٰ دا مال کے جڑے بڑے جنابے والی پورے چلدیا بسرا دا مقام آ گیا ایک ایسی جگہ آئی جتنے سکا خشک درخت لگا ہوا ہے وہ نہ کوئی ٹہنی ہے نہ کوئی پتھر ہے جنابے والی گھر گیا ہوا ہے میری آقا نے کند جڑے بڑے مصطفیٰ نے درخت دے نال لائی تاکہ متصدار درخت وجہ بیٹا آ گیا
وجہ بچ آ گیا بڑے بڑے مصطفیٰ کی کن درخت نال لگی درخت وجہ بچ آ گیا ٹہنیاں نکلیاں سب شاداب ہو گیا سامنے گرجا گرجے کی کھڑکی کھلی ہوئی رب جناب جناب پیا تکدا تے آندا رستہ یوڈی کا وہ دل بر اپنے دا رستہ یوڈی کا دل بر اپنے دا محل وہ چڑھ کے وہ جس ویلے دل کالی پال میں رونا اندر وڑ کے حضرت اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے جناب والی مال دے کے بھیجیا بصرہ دا مقام آیا میرے آقا بیٹھے ہوئے آپ نے اپنی کتاب کھپی نال دے کہنے لگے کی لے گئے کدھر جا رہے ہیں انہیں آکھا اسی کام مک گئی آنے انہیں آکھا جناب ہویا کیے کھلی آیا کملی والے ہاتھوں پہ آکے ملے میسرہ کہنے لگا کی ہوئی آکے پرائے ہو جاؤ آقا جے قدم پہ آکے ملے میسرہ کہنے لگا کی ہوئی کہنے لگا پرائے ہو جاؤ کہنے لگا کتنے تیرا نام محمد بن عبداللہ سے نہیں پیار مل کہنے سبحان اللہ اندر پار پہن والے کھلون والے جتنی آقا دے نال محبت اتنے زور نال کہنے سبحان اللہ جناب والی جڑے بلے کہنے لگا میرا نام محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آپ جانا آپ نے فرمایا ہاں کہنے لگا میرا کندھ مبارک تو تمیز چک لوا حضور نے فرمایا اٹھا لو کندھ تو تمیز اٹھائی دعا شامیاں دے درمیان دعا کندیاں دے درمیان مورے نبوت لگی ہوئی ہے مورے نبوت لگی ہوئی ہے محمد صدقے اللہ محمد رسول اللہ کوئی منے یا نہ منے میں من کے لگا جانا تسی اللہ دے رسول میں من کے پہ جانا تسی اللہ دے بولو بولو تسی اللہ دے رسول کملی والے میں پیا ماننا حضرات جڑے میرے منڈی لگ گئی اگے آوازاں لانیاں پیندیاں میرے آقا نے تواز ماری ہے کوئی مال لین والا ہے کوئی خریدن والا سارے تاجر ہاتھ بن کے کھلوتے ہوئے جتنے 10 گنا نفع اسے 40 گنا نفع پیا مل گیا جناب والی سرکار واپس تشریف لے آئے ادھر اما خدیجہ کبریٰ نے چٹائی پکڑ کے چھت پہ لگیاں گئیاں جا کے چھت سے چٹائی بچھا کے اتنے بہ گئی جدھر میرے آقا نے آنے جدھر میرے آقا نے آنے ادھر جناب والی دھیان کر کے بیٹھیاں نے ماہی کر دیا وعدہ نہ پایا نہ سلام آیا ماہی کر گیا وعدہ
تو آ گیا میرے نال پروگرام ضرور آ گیا ماہی کر گیا تھی صرف آخنا یا مردا پورا جو ماہی کر گیا نہیں ابھی آواز نہیں آئی گج گیا کہ ماہی کر گیا نہ پایا اپنا نیا پایا نہ سلام آیا ماہی کر گیا ٹھنڈی نہ مارو جڑا روزے دار ہو بڑے پاکی چپ لویا جے ماہی کر گیا پایا روگ لگا دلی روگ لگا میری دلی میں نہ موت آئی نہ رام آیا روگ لگا میری دلی میں موت آئی کبرا بیٹھی ہوئی سرکار تشریف لے آ رہے آپ نے دیکھا روحانی ماں نے تکیا گٹ بٹ کٹائی نو ٹپیا تھلے آ گئی میسرے اندر آ کے دسن لگا مالکا نہیں نہ نفاؤ پر میں پرا رکھ نفے نو دس تکیا کیا دس تکیا کیا مالک سارے جہان سے تھپ رہی ہے میرے سے مصطفیٰ تو بدلا میں تھا اپنے فرمایا میں سنا کوئی اور گل دس سچ دے منظر میں نہیں تھا پئی مالکن ہور کی دساں کی آواز لانیاں پہنیا سن مال لے لو اج جیڑا محمد حسن دے بازار آندا گیا اللہ دی قسم وچائی گیا جڑا بھی لوندا گیا ہے وہ وکدا گیا ہے حضرت خدیجہ کبریٰ نے جناب والی حضرت نفیسہ دے ہاتھ پیغام دے دیا جاؤ کملی والے نو پوچھ کے آؤ شادی دا کی ارادہ کیوں نہیں فرماندے میرے آقا نے فرمایا نہ پلے گھر رہے نہ زر رہے نہ ور رہے تو توجہ دے نال حضرت نفیسہ نے عرض کیتی سونے جے گھر بھی لب جائے مر بھی لب جائے زر بھی لب جائے لب جائے تو پھر کی راجے پھر میں پھر بھی چاچے نو پوچھاں گا چاچے نو پوچھاں گا دے دساں گا میرے آقا دے چاچے حضرت طالب ابی طالب جڑے بڑے پتہ لگایا آپ نے فرمایا سونے صحیح اللہ نے تیرے لئے چنیا کنی جڑی عدل کوئی پاک عدل کو جڑی پاک انہوں چنیا ہے اما خدیجہ کبریٰ آپ دے نال رشتہ طے ہویا نکاح دا وقت آ گیا سرکار نے عرض کی تھی چاچا جی کون کون چلے فرمایا کچھ یار بیٹی کچھ بزرگ کچھ نوجوان عرض کی تھی چاچا جی ایک یار میرا ہی ہے ایک یار میرا بھی ہے آنکھوں کو نہ لے رہا فرمایا لگی وہ کون آخیا حضرت صحابہ دا پتر نام ابو بکر بچپن کے یار نے میرے آقا لے آئے
تیری یاری انج توڑ چاڑی قبر تو باہر بھی یاری تے قبر کے اندر بھی یاری آکھیا چاچا جی میں نال لے لواں آقا جی لے لو تر پہ ادھر حضرت ابی طالب نے خطبہ پڑھیا ادھر برکت بن نوفل نے پھر عمر بن سعد نے پڑھیا پھر نکال لیا 500 درہم حق میں رضا ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ میری تے تہاڈی روحانی اماں سرکار دے نکاح وچ آ گئیاں میرے دل نکاح وچ آئیاں بڑا غور فرمانا سارا مال لے آ کے مصطفیٰ دے قدماں تے رکھ لیتا کسے نے آکھیا خدیجہ سارا مال لے آ کے کملی والے دے قدماں تے رکھ لیتا ہے آپ نے فرمایا پڑھا لے جاؤ مینوں مال نہیں چاہیے مینوں تے محمد دا جمال چاہیے مینو مال نہیں چاہیے کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا جمال چاہیے جنازے والی حضر وچ بھی نال سفر وچ بھی نال مصیبت وچ بھی نال مشکل وچ بھی نال خوشی وچ بھی نال جدوں بھی سرکار نے گھر آنا خدیجہ الکبریٰ دے وصال تو بعد آپ دا ذکر کرنا گھروں جانا پہ آپ دا ذکر کرنا اما عائشہ نے عرض کی سونیا او چھٹی عورت دا ہر ویلے ذکر کر دے رہی ہوں میری آقا جلال آ گئے غصے آ گئے فرمایا چپ کر جا اللہ کی قسم میری جتنی آئی تھی نے خدیجہ الکبریٰ تو تھلے نے اس سے کوئی نہیں الکبریٰ نے مال لے آ کے آقا دے قدماں وچ رکھیا گیا توجہ فرمانا سرکار جب وحی دا نزول ہونا شروع ہویا میرے آقا نے غار وچ تشریف لے جانا اما خدیجہ الکبریٰ نے اپنے ہاتھاں نال روٹی پکانی تل کے غار وچ لے جانی میرے آقا نے فرمانا خدیجہ پاک کی عمر پتہ کتنی ہے 40 سے 50 سال کے درمیان میرے آقا کی عمر پاک 25 سال ہے بڑا غور فرمانا پر جب نکاح کا ٹائم ہے لیکن جب نبوت کا ٹائم آ گیا حضرات میرے آقا تے وحی کا نزول ہونا آپ نے کھانا پکا کے لے جانا ایک دن سرکار نے فرمایا خدیجہ جی آقا فرمایا کسی نے بھیج دیا کرو نہ کر لو آقا میں جو نکرانی آقا میں جو نکرانی ہے آپ کی نوکر کی لوڑ ہے تو سرکار نے فرمایا ایک دن اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ جنابے والی روٹی لے کے جا رہی ہیں کھانا لے کے جا رہی ہیں بڑے ٹھڈے لگے بڑے ٹھیڈے لگے بڑا جنابے والی تکلیف اس دن برداشت کی تھی لیکن کھانا لے کے پہنچ گئی جن ویلے دار جے میرے ہوئی آواز آئی جبرائیل جبرائیل جی رب جلیل فرمایا کون خدیجہ جو غار کے بعد سے جائے تو پہلے چلا جا جا کے میرا سلام دے میرے محبوب نو نالے آکی سونیا اللہ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ نو تیری خدمت کا انعام دے دیا ہویا خدیجہ لئی خدا نے سلام بھیجے حضرت اما خدیجہ الکبریٰ جڑے ویلے آئی سرکار نے فرمایا خدیجہ تواڈے لئی سلام آیا میری
تے تہاڈی روانی اما دی اچھی خانی سمجھی جاؤ کی کملی والے بڑی رئی سازاں بڑی تاجرا سا بڑا مال سی بڑی چاہو جلالت سی پر کملی والے کدے بھی کسی نے سلام نہیں سی بھیجا کدو بھی تیرے قدماں لگائی مصطفیٰ دا پیار بھی پیالہ بجائے خدا دا سلام ہی پیالہ اما خدیجہ الکبریٰ نے اس انداز میں زندگی بسر کی تھی تو سرکار نے جب بکرا ذبح کرنا تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے نا گوشت دے حصے بنا کے میرے آقا نے رکھ لینے تے آواز مارنی اور آؤ غلاموں جی آقا فرمایا خدیجہ الکبریٰ دی فلانی سہیلی دے گھر دے آؤ فلان دے گھر دے آؤ فلان دے گھر دے آؤ اما عائشہ صدیقہ نے ایک دن پھر عرض کی آقا وہ دے جا کوئی نہیں فرمایا اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے کہ میری خدیجہ جی کوئی نہیں چاہے کائنات آقا وجہ فرمایا تو سارے ویخ کے منیا نا تو منیا جی جو دنیا میں کوئی مار دی تھی تو انہیں مجھے ادو اپنے حجرے کو بنا دیتی جب لوگ میرا انکار تک کرتے سن ادو میرا کلمہ پہ پڑھ دیتے جب لوگ میرے فتلا رہے سن ادو میرے پیروں نپ کے بیٹھی تھی تو پھر میں کون ہو سکتا اسے دیا ایک دن سرکار گھر تشریف میں آئے خدیجہ الکبریٰ میں عرض کی آقا تھے میری آقا نے فرمایا کی گل عرض کی سونیا میرے جان کا وقت قریب آ گیا کملی والی میرے جان کا ویلا قریب آ گیا سونیا ایک حضرت زینب ایک حضرت رقیہ ایک حضرت کمثر ایک چوتھی حضرت فاطمہ کملی والی جب تک مالا تھیا میں سرا پوندیاں نے تھیا دیا تہارا ہوندیاں نے کملی والی میں جا رہی ہوں کدھر میری تھیا کندا نال لگ کے روندیاں نہ رہے سونیا زینب رقیہ پیلے کلثوم اپنے آپ کو سنبھال لین گیا پر کملی والی میری فاطمہ نکی گئی تھی سونے کتنے رات کلی چار پائی پیونے سے دردی نہ رہے آقا ساری رات میں فاطمہ پلانے میں چلا کے سونی کملی والی دھیان رکھا نے اور یہ سونے تھوڑی تو میری روحانی ماں نے میرے تے تہاڈے آقا نے قدماں نوں ہاتھ لا گیا پھرا کملی والے کوئی نوکری وچ کتائی لے تو میں معافی منگنی میرے کول خدمت نہ آئی ہوے میں معافی منگنی آقا میں منگنی غلامی کا حق ادا نہیں کملی والے میں من لیا میں تیری نوکری حق ادا نہیں کر سکی اللہ کی قسم خدیجہ الکبریٰ کی بیماری کا آیا میرا کملی والا رو پیا سرکار کی اکھاں چلا گئے میرے آقا نے فرمایا خدیجہ میں تیرے نال نپیا تمہیں بلا سکنا تم لوگوں منیا جب دنیا بھی پانے پہ تم لوگوں منیا جب دنیا میں پتھر پہ مار دی تو آ کے کلاوے گٹ لیا جب لوگ مجھے حلم وچ کٹھی کے بسل گئے تو آ کے میرے کو دولت مصابر کی تھی جب دنیا میں غریب پہ یتیم پہ آنی تھی خدیجہ تیری جدائی کا درد میرے بڑی تکلیف لے گا تیرے جان کا درد محمد کو برداشت نہیں ہوئے گا تیری جدائی کا درد میرے کو برداشت نہیں ہوئے گا اما خدیجہ الکبریٰ سیدہ فاطمہ بناتی آئیاں اور نصیبی سونے میرے داتے واسطہ دنیا میری ایک گل من لے میری آقا نے فرمایا تیری گل اور نصیبی مجھ پالا جب میں تر جا میں دنیا پہ چلی جا جیڑی چادر لا
منگیا، پھانسی آئے نے روٹی نہیں منگی، پیاس آئی نے پانی نہیں منگیا، کملی والے کوئی میری مرضی ہے، جب میں جانا ایک چادر میری پسند بنا دینا، قبر میں چاپ اتارنا، اللہ قبیدہ تل کبرا جائے، جب مثال ہوا یار پت کے لکھنا لکھنا بھی ماما تر جان، پتر کی ماما یاد کر کر رونے اٹھیا کیویں کلیاں دے دے ایک دوجے نال دکھ وڈا وڈا روندیاں اس بچیاں کیویں دے دے ایک دوجے دے گلے لگ لگ روندیاں اللہ دی قسم پچھو نہ اولاداں نوں جنہاں دا باپ دنیا جنہاں دی ماں تر گئے کیویں ماواں نوں یاد کر کر روندے اللہ دی قسم 1,40,000 صحابی نے مصطفیٰ کے پیچھے رسم نماز لیتی ہوئی ہے، یقین نہیں پر میرے آقا نے پیچھے لگیا مصطفیٰ کی اچھی سے نکل گئی کسی کملی والے رہنا کیوں ہے سج میری ماں میری ماں اج کہ میرے پتر نے کتنا بڑا کارنامہ کیا اج میری ماں میرے لال نے کتنا بڑا کارنامہ کیا اللہ کی قسم ایک دن مصطفیٰ کا گزر سامنے ابواب ہوا جس حضرت آمینہ کا مثال ہوا میرا کملی والا پیروں کے پاس جا گیا کملی والا رویا صحابہ نے پوچھا سونے کیوں رونے اچھا اٹھا ہے جسے میری ماں بھی 6 سال کی عمر دل پھٹ کے ٹر گئی سیدہ فاطمہ دیا نکل گیا اچھا اماں ٹل گئی میرے لال کون مارے گا میری اکھن کو میں کون پائے گا میرے پیا کے کون بلائے گا میری بیٹی جا کے کون آواز مارے گا اپنا ستی دے تم کمران کلاوے میں تم آؤ دنیا دے سر پہ مان ہاتھ رکھیا کملی والے دے ہاتھ چمیا ال کر کے میری ماں نے آپ دوڑ دیتے یہ سونے آپ نے معافی دے دیے یہ سونے میرے کو غلامی کا حق ادا نہیں ہوا میرے مصطفیٰ کی حقیقتیاں بچ گئی کملی والا رہی جا مصطفیٰ کر کے لوٹے کو چادر لائی چادر لا پھر میں ختیجہ چادر جڑی میں اسے لا کے جب میرے دوائی کا نہیں جی کملی والے اور میں جب ختیجہ میں تو سارا چپیا دینا تو تلک جنت لے کے جائے گی تو جنتی اور سردار بن جائے میرے حکمہ خدیجۃ الکبریٰ کا مثال ہوا سرکار قبر کے اندر اتر کملی والا قبر کے اندر اترا ڈاکٹر افسر صاحب بھی وجود لایا کھبے پاسے بھی لایا قبر دیکھ کے کھیچے تو میرے آقا نے ہاتھ لایا نام ہو کے روی میری ختیجہ تیرے کو لا رہی ہے وہ تھوڑی تو میری روحانی اماں جس اسلام کی سربلندی کی خاطر ایک چیز جیڑی ہے جناب والی قربان کر دیتی اگلے جمعے انشاءاللہ 3 بجے اس مدرسے تو لے کے مشرہ روڈ چوک تک ریلی ہے اس سلسلے اما سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی آپ کے مزار مبارک کی ظالمہ نے لینا نے یہودیاں نے بے حرمتی کی تھی تو میرے گھر وال ویکھ کے تفیت میں نسل تباہ کر دیں پتا جی کون سیدہ زینب جہدے پتران دی شہادت کا صدقہ جہدے ویر دی شہادت کا صدقہ ممبر بھی قائم نے تے مسجداں بھی قائم نے وہ سیدہ زینب جن نے کربلا دے طبے تے اکھاں دے سامنے بھتیجے بھی دیتے پانجے بھی دیتے ہر چیز دین اسلام کی خاطر قربان کر دیتی اج ساڈی اس ماں دی مزار کی بے حرمتی کی گئی حلال اولاد ہوئی ہوندی ہے جڑی ماں نو آس نہ ہون پوے
ماما دی قدرہ بھی نہ چھوڑ دے. تو انشاءاللہ اگلے جمعے 3 بجے تھریلی چلے گی اور نثارا روڈ چوک جا کے اختتامی دعا اور خطاب ہون گے. تمام دوستاں دے کے ادب دے نال گزارش ہے کہ بڑی مہربانی اگلے جمعے ناگا نہیں فرمانا، کوشش فرمانا کہ کوئی نہ کوئی کنوینس کا بندوبست ہوئے، سائیکل موٹر سائیکل پیدل نشارہ روڈ چوک تک پہنچا گے. اور ساڈا تاکہ نا ابراہیم علیہ السلام جدو آگے سن کوٹ کرنا پہ پھوکا مارے چڑا چونجے تو لیا لیا پانی دے قطرے پہ سٹے. اس آخیا تیرے قطریاں نال اگ بجھ دیے، اس آخیا تیریاں پھوکاں نال اگ ود دیے، اس آخیا پھر فرق کی ہے، اس آخیا ونڈ قیامت دے دیہاڑے ہوے گی، تیرا نام لان والے تو آ جائے گا، ساڈا بدھان والے تو آ جائے گا، یہی ونڈ حشر دے دیہاڑے ہوے گی. کم از کم ساڈا نام اہل پاک دے محبت کے اندر آ جائے گا نا، پیار کرنے والے کے اندر تو آ جائے گا. تو حضرات پھر پچھلے جمعے کی طرح یہی اعلان